بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یکم محرم الحرام سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ اس حوالے سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفات اور آپ کے کمالات اور آپ کے محاسن کے کئی پہلو ہیں۔ اس موقع پر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفات میں سے خشیت الہی اور رعایا کی خبر گیری کا بیان ہوگا۔ خشیت الہی یعنی دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جانا، یہ ایسی صفت ہے کہ اس سے تمام اعمال کے اندر خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے۔ جس بندے کے دل میں اللہ کا خوف ہو، اس کی نمازیں خوبصورت ہوں گی، اس کے روزے خوبصورت ہوں گے، اس کے تمام اعمال کے اندر حسن پیدا ہوگا۔ تو یہ صفت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اللہ کا خوف دل میں تھا، قیامت کے دن جواب دہی کی فکر تھی۔ اس لیے فرماتے تھے کہ اگر آسمان سے غیبی آواز آئے کہ ایک آدمی کے سوا سب جنت میں جائیں گے، ایک آدمی دوزخ میں جائے گا، تو فرمایا کہ مجھے خطرہ ہے اس بات کا کہ وہ ایک آدمی دوزخ میں جانے والا کہیں میں نہ ہوں۔ کبھی راستے پر چلتے تو راستے سے تنکا اٹھا لیتے اور یہ فرماتے، کاش اے عمر، کاش کہ تو یہ تنکا ہوتا کہ قیامت کے دن کی جواب دہی سے بالکل بے خوف ہوتا۔ کبھی فرماتے، کاش کہ میری ماں نے مجھے جنا نہ ہوتا۔ رات کو نمازوں میں قرات کبھی پڑھتے اور روتے جاتے تھے اور ہچکیاں بن جاتی تھیں۔ عبداللہ ابن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ فجر کی نماز میں سورہ یوسف پڑھ رہے تھے، جب اس آیت پر پہنچے انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، تو اتنا روئے کہ میں پچھلی صفوں میں کھڑا تھا، میں نے آپ کے رونے کی آواز سنی۔ تو اسی صفت کی بنا پر اپنی پوری رعیت کی خبرگیری کرتے تھے۔ جب خلیفہ بنا دیے گئے تو یہ فکر پیدا ہوئی کہ آپ کے دور خلافت میں کوئی شخص بھوکا نہ رہے، کوئی پریشان حال نہ رہے، کسی پر کوئی مصیبت نہ آئے۔ چنانچہ آپ نے کبھی اپنے لیے دربان نہیں رکھا ہوا تھا تاکہ جو آدمی حاجت مند ہو، ضرورت مند ہو، وہ سیدھا آ کر امیر المومنین سے ملے۔ آج کسی حکمران سے اگر کوئی ملنا چاہے تو کئی واسطے تلاش کرنے پڑتے ہیں اور کئی سفارشیں کروانی پڑتی ہیں، لیکن امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دربان بھی اسی لیے نہیں رکھا تھا تاکہ ہر آدمی آسانی سے ملے اور اپنی حاجت پیش کرے، اپنی ضرورت پیش کرے تاکہ اس کی حاجت پوری کر دی جائے۔ مسجد نبوی میں نمازیں پڑھانے کے بعد صحن میں بیٹھ جاتے، دیر تک بیٹھے رہتے تاکہ کوئی ضرورت مند اگر آئے وہ اپنی ضرورت پیش کرے، اس کے بعد اٹھ کر چلے جاتے۔ راتوں کو مدینہ منورہ کی گلیوں میں گشت کرتے تھے اور یہ معلوم کرتے تھے کہ کوئی اگر مصیبت زدہ، کوئی پریشان حال ہے، اس کی مدد کی جائے، اور مدینہ منورہ سے باہر کے لوگوں کے حالات کی بھی خبرگیری رکھتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ہیں حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں ایک دفعہ ہم دونوں رات کے وقت مدینہ منورہ سے باہر نکلے تو دور سے آگ نظر آئی۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ لگتا ایسا ہے کہ یہ کوئی قافلہ باہر سے آیا ہوا ہے اور مدینے نہیں پہنچ سکا، رات یہاں گزر، اس کی خبرگیری کہ بچے کیوں رو رہے ہیں۔ اس نے عرض کیا کہ یہ بچے کئی وقتوں سے بھوکے ہیں اور بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ پھر پوچھا یہ دیگچی میں کیا رکھا ہوا ہے؟ عورت نے بتایا کہ یہ پانی ڈالا ہوا ہے بچوں کو بہلانے کے لیے، تاکہ بچے یہ سمجھیں
کہ کچھ کھانا تیار ہو رہا ہے۔ اور پھر وہ عورت کہنے لگی کہ قیامت کے دن میرا اور امیر المومنین کا مقدمہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا۔ امیر المومنین فرمانے لگے، اللہ کی بندی، امیر المومنین کو تیری کیا خبر ہے؟ وہ عورت کہنے لگی، جب امیر المومنین کو میرے حال کی خبر نہیں تو امیر کیوں بن بیٹھے ہیں؟ حضرت عمر وہیں سے واپس آئے اور بیت المال میں سے گھی، آٹا، کھجوریں اور ضرورت کی چیزیں ایک بوری میں ڈال دیں، بوری بھر دی اور اپنے غلام سے فرمایا اس کو میرے کندھے کے اوپر لاد دو۔ غلام نے اصرار کیا کہ یہ میں لے کر جاؤں گا۔ امیر المومنین فرمانے لگے کہ کیا کل قیامت کے دن بھی تو میرا بوجھ اٹھائے گا؟ اس لیے قیامت کے دن خود اٹھانا، میں ہی یہ بوجھ اٹھا کر اور رکھا۔ بچوں کو میں نے روتے ہوئے دیکھا، اب اس وقت تک میں واپس نہیں جاؤں گا جب تک کہ ان بچوں کو ہنستے ہوئے نہ دیکھوں۔ جب ان بچوں کی ماں نے یہ معاملہ دیکھا تو کہنے لگی آپ اس قابل تھے کہ آپ کو امیر المومنین بنا دیا جاتا، عمر ویسے امیر المومنین بن گئے۔ تو فرمانے لگے کہ کل تم جب امیر المومنین کے پاس جاؤ گی تو عمر کو بھی وہاں پالو گی۔ چنانچہ جب بچوں نے کھانا کھایا، کھیلنے ہنسنے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے غلام کو لے کر واپس آئے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اپنے رعیت کی کتنی فکر ہوتی تھی، اور یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر دریائے فرات کے کنارے پر کوئی کتا بھوک سے مر جائے تو کل قیامت کے دن عمر سے پوچھا جائے گا کہ تمہاری حکومت میں یہ کتا کیوں بھوک سے مرا۔ اس میں اس دور کے حکمرانوں کے لیے ایک سبق ہے، ایک عبرت ہے، اس لیے کہ جو ذمہ دار ہوتا ہے اس کے ماتحت جتنے افراد ہوتے ہیں ان تمام افراد کے بارے میں اس ذمہ دار سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن۔ اسی طرح ایک اور واقعہ آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کہ ایک مرتبہ رات کے وقت مدینہ سے باہر گشت کرنے کے لیے نکلے تو دیکھا کہ دور سے ایک خیمہ نظر آیا، وہاں قریب چلے گئے تو ایک بچے کے رونے کی آواز سنی۔ اس کی ماں سے فرمایا کہ اس بچے کو کیوں رلاتی ہو، اس کو خاموش کرا دو۔ بچے کی ماں کہنے لگی تمہیں مجھ سے کیا اس بچے؟ وہ عورت کہنے لگی کہ یہ بچہ ابھی دودھ پینے والا ہے اور امیر المومنین نے بیت المال سے اس کا وظیفہ مقرر کرنے کا حکم جاری فرمایا جو ماں کا دودھ چھوڑ کر دوسری غذا شروع کر دے، تو اس لیے میں غریب عورت ہوں اور میں یہ چاہتی ہوں کہ اس بچے کا دودھ چھڑا دوں تاکہ اس کا وظیفہ بیت المال سے مقرر کر دیا جائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا رونے لگے اور فرمایا اے عمر افسوس، تم نے کتنے بچوں کا خون کر دیا، اور واپس چلے گئے اور یہ حکم جاری کر دیا کہ آئندہ کے لیے جو بچہ پیدا ہوگا اس کے پیدائش کے دن سے اس کا وظیفہ بیت المال سے جاری کر دیا جائے گا۔ اور اسی طرح اپنے جتنے عامل تھے مختلف شہروں کے، مربع میل کے حکمران تھے، اپنے تمام شہروں کے عاملوں اور گورنروں کو اس بات کا پابند بنایا تھا کہ حج کے موقع پر سب کے سب مکہ مکرمہ میں جمع ہو جایا کریں، اور جب حج کے موسم میں وہ جمع ہو جاتے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے فرماتے کہ اگر کسی کو میرے کسی عامل اور کسی گورنر کے بارے میں کوئی شکایت ہو وہ شکایت اپنی ظاہر کر دے، میں اس کی تلافی کر دوں گا۔ تو ایک موقع پر اسی طرح اپنے تمام عاملوں کو جمع کیا ہوا تھا اور یہی اعلان فرمایا کہ اگر کسی کو کوئی شکایت ہے کسی عامل سے تو بتا دے۔ تو ایک آدمی کا جو گورنر ہے اللہ تعالیٰ کہ تم اپنا تمام لوگوں کی خصوصاً دینی کا
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں مال غنیمت میں کچھ چادریں آئیں تو حضرت عمر نے وہ ساری چادریں تقسیم فرما دیں، ایک چادر ان میں سے رہ گئی تو کسی نے عرض کو دے دیں بھی ہوئے تو یہ ام سلیت پانی کے مشکیزیں بھر بھر کر لاتی تھی اور زخمیوں کو پلاتی تھی اور ان کی خدمت کرتی تھی۔ چونکہ اس عورت کی دینی خدمات ہیں اس لیے اس چادر کی زیادہ حقدار یہ ہیں۔ تو جو دینی کارنامے انجام دیتے ان کی زیادہ رعایت رکھتے تھے۔ اس سے ایک تو یہ بات معلوم ہو گئی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی رعیت کی فکر کرتے تھے، ان کی خبرگیری کرتے تھے، اور دوسری یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ اہل بیت کی خلفائے ثلاثہ کے ساتھ اور صحابہ کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں تھی، آپس میں الفت اور محبت تھی، آپس میں رشتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی ام کلثوم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی ہیں، وہ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نکاح میں دے کر ان کو اپنا داماد بنا دیا، تو معلوم ہوا کہ ان کے آپس میں تعلقات تھے اور رشتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگران ہے اور جن کے اوپر وہ نگران ہے ان کے بارے میں قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا۔ اس کا مصداق کامل طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ وہ اپنی رعیت کی خبرگیری کرتے تھے۔ اس میں ہمارے لیے بھی عبرت ہے، سبق ہے کہ ہم بھی اللہ کا خوف اپنے دلوں میں پیدا کریں، اور اس میں ہمارے حکمرانوں کے لیے بھی سبق اور عبرت ہے کہ حکمرانوں سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا ان کی رعیت کے بارے میں کہ تم نے ان کی ضرورتوں کا خیال کیوں نہیں رکھا، ان کی پریشانیاں کیوں دور نہیں کی۔ تو اللہ رب العزت ہمیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ www.darsequran.com